آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق شہباز شریف جو کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے ان سے ملاقات کے لیے اور ابھی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ممبران آج یہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے تھے اور یقیناً حضرت کی میزبانی مثالی ہے اور یہ دعوت شراز تھی۔ کھانا پرتکلف اور انتہائی لذیذ تھا جو کہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آج مل بیٹھنے کا ایک موقع تھا۔ چند روز پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کو ان کی صحت یابی کی مبارکباد دینی تھی، اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوئے۔ کل انشاءاللہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس کی صدارت حضرت فرمائیں گے، اور اس میں پھر جو ملکی صورتحال، جو سیاسی معاملات ہیں، بجٹ کی اگلے مہینے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے، پھر جو افغانستان میں جو اس کو صورتحال ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم دلی دعا کہ وہاں پر امن قائم ہو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں پر ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو جس کا پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان پوری طرح اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے گا۔ یہ کل انشاءاللہ ان تمام امور کے اوپر بات ہوگی۔ آج ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت شاندار کھانا کھلایا اور بڑی ہمیشہ کی طرح محبت سے ملے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے، واپسی کا امکان ہے؟ کل پی ڈی ایم کا اجتماع کا اجلاس ہے، اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے۔ تمام ممبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی۔ مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے گی۔ میاں صاحب کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو زرداری کو اور اے این پی کو لانے کے لیے؟ آج کے اس ملاقات دیکھیں، میں ہم کیسا ہوا؟ پی ایم ایل این دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک پارٹی ہے، کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے۔ یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میری کوئی ذاتی رائے نہیں، پی ایم ایل این کی رائے ہوگی۔ میاں صاحب یہ ایک تاثر بس ہے، ہو گیا جی، مولانا فرمائیے۔ مولانا فرمائیے۔ میاں صاحب آپ بتائیں، رضا گیلانی کو سر آپ جو بھی تاثر ہے تشیع پر بلایا تھا، کیا آپ رضا گیلانی کو اپنی لیڈر دیکھیں، اس طرح کی بات، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا، پی ڈی ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں۔ شاہد عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی، اور اس میں چونکہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا یہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں، اسمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاذوں میں بدترین غفلت ہے، میسو فیلیئرز ہیں، ان کو ایکسپوز کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ کووڈ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن
دنیا میں اویلیبل ہوئی، انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن شرح جو ہے ہم سے کہیں آگے ہے، اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کے اوپر اکتفا کیا؟ یہی جو کرپشن ہوئی ہے، جو اسکینڈل ہوئے ہیں چینی کے، گندم کے، سبسڈیز کے، یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا۔ لیکن شومیہ قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے عمل کوفے کا 100% خلاف۔ اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے۔ چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں۔ دیکھیے، میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ جب ڈینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی، گھر گھر سپرے کروائے، وزیر جاتے رہے، میں خود جاتا رہا، سڑکوں پہ پیمفلٹس بانٹے، جو بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ایئر فریٹ کروایا، پلیٹلیٹس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ایئر فریٹ کروائیں۔ وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 90 روپے فکس کیا، چاہے وہ چغتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتال کی لیب تھی یا شوکت خانم کی لیب تھی، اور سرکاری ہسپتالوں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا سری لنکنز نے کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی وبا نے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں حملہ کیا ہے ڈینگی نے کہ خدا نخواستہ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں، چاہے وہ سیاستدان تھے، وزیر تھے، بیوروکریٹس تھے، ایکسپرٹس تھے، ایپٹمالوجسٹ تھے، جو بھی تھے، 250 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کوموربڈیز تھی، یعنی دوسری امراض تھی۔ اور اگلے سال اس خدا کے فضل و کرم سے کوئی اپنا اموات واقع نہیں ہوئی، اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کا انتظام نہیں کر سکے اور صرف جو ہمیں اپنے مفت ملی اس کے اوپر تکیہ کیا۔ باہر کا بات بہت لمبی ہوگی، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اب حضرت بات کریں گے۔ شکریہ، بس جی بس، مہربانی جی، چلیے مولانا سے بات کریں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، تشریف لائے، اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے۔ تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں۔
اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ نوجوان ہیں، کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ حملے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے جی کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، ان کے رفاہ کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دینی مدارس کے اندر بھی نقب لگائی اور وہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے اس کے مقابلے میں ڈمی قسم کے نئے بورڈز انہوں نے متعارف بھی کرا دیے اور جبراً کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کو ان کی طرف لے جایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایشو تو یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز کی اصلاح کی جائے، ایشو یہ تھا کہ ان کو ایک قومی دھارے میں لایا جائے اور اس پر مذاکرات بھی گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے چل رہے تھے، لیکن یکدم سے ان کے صفوں کو اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شہباز شریف کے اعزاز میں شائقہ دیا گیا تھا اور یہاں پر شہباز شریف نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے گریز کیا بتانے سے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے یا منا لیا گیا، نہیں منایا گیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ کل اجلاس ہوگا جس کی سربراہی مولانا صاحب کریں گے اور کل ہی سارا کچھ میڈیا کو بتایا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 2 دن کی پلاننگ اور کارروائیاں سب رائے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ کے خلاف آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فورسز